अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं सलमा कौसर। आज इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पाई जाती है, जो मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, जो नफरत है, जो तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ हैं, उनका खात्मा हो सके, उनको डील किया जा सके, उनको टैकल कर दिया जाए या किया जा सके, उसके लिए सेमिनार्स होते हैं, बात होती है हर फोरम पे। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने कुछ अर्सा पहले जो क्राइस्ट चर्च पे हमला हुआ था, ये इस्लामोफोबिया के नहायत मोहल्लिक जो असरात थे उनका एक नतीजा था। 4 साल पहले की बात है, ठीक आज के दिन ये हमला हुआ था क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर, जिसमें 51 अफराद की जान चली गई थी और तकरीबन 40 जख्मी हुए थे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अकीदे की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ हर किस्म की नफरत और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। इस्लाम भी दूसरे मज़ाहिब की तरह अमन, एहतराम और इंसानी तरक्की का अलमबरदार है। यानी किसी भी मजहब में ऐसा नहीं कहा गया कि अमन ना हो। कोई भी मजहब इन सब चीज़ों की तरगीब नहीं देता। जिसको इस्लामोफोबिया के साथ जोड़ा जाता है, जिसको इस्लामोफोबिया के साथ टैग किया जाता है, जिसको इस्लाम के साथ नथी कर दिया जाता है, किसी भी मजहब में इस किस्म की तालीमात नहीं है। और आसम तो रवादारी और अमन का मजहब है, भाईचारे का मजहब है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल। खतीब जामिया मस्जिद मौलाना तैयब कुरैशी साहब हमारे साथ स्काइप लिंक पे मौजूद हैं, और साथ साथ स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमायूं खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। उस्मान भट्टी साहब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। और मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ मौलाना तैयब कुरैशी साहब से कर लिया जाए। मौलाना साहब, कल भी इस बारे में मैंने बात की। एक लफ्ज़ जो इस्लामोफोबिया, जिसको हम पिछले कुछ सालों से सुनते आ रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं सुना था। दूसरे मज़ाहिब में भी तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ होती हैं, दूसरे मज़ाहिब में भी इंटॉलरेंस पाई जाती है, वहाँ पे भी दहशतगर्द भी पाए जाते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ को इस्लाम के साथ जोड़ देना, मजहब के साथ जोड़ देना, ऐसा क्यों है? दुनिया भर में सिर्फ इस्लामोफोबिया की बात क्यों होती है? क्रिस्टियानोफोबिया पे क्यों बात नहीं होती? हिंदू फोबिया पे क्यों बात नहीं होती, जहाँ इतने मजालिम होते हैं लोगों पे? रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे मुझे दावत दी। अ, तो मैं मौलाना साहब, सिग्नल पर में कुछ बहुत ही डिस्टॉर्शन है, इसको यानी फिक्स मेरा करते हैं। मजहब बड़ा क्लियर है। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं बहैसियत मुसलमान तो इस बात पे देखें बड़ा क्लियर भी हूँ, और मेरा मजहब बड़ा क्लियर है जी, कि मेरे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सल्लल्लाहु मेरा अलैहि वसल्लम। इस्लाम जो मुझे कहता है, जो उनके तकद्दुस और एहतराम के बारे में कहता है, इसी तरह वो दीगर अंबिया के बारे में भी कहता है, वो एग्जैक्टली। दीगर मज़ाहिब के बारे में भी कहता है। और इस्लाम तो फिर कतन इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि खुदा न खास्ता वो किसी मजहब के बारे में या वो किसी दीगर मजहब के मानने वाले के बारे में कोई इस तरह का तासुब रखे, या खुदा न खास्ता इस तरह के जज्बात रखे जो हमारे साथ हो रहा है। और यकीनन ये जो आपकी बात दुरुस्त है कि जो हमने भी अभी ये चंद साल ही हुए हैं कि ये एक नई चीज निकली है इस्लामोफोबिया के हवाले से। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी ज्यादती है। और वैसे तो मुसलमानों के साथ ये सारी चीजें मंसूब की जाती हैं, लेकिन ट्रू। मुसलमान खुद इसका विक्टिम बने हैं। और एग्जैक्टली। मुसलमान इसके नतीजे में आप देखें वो मजलूम है। दुनिया जहान में आप देखें जहां जहां भी है, अब तो वो बड़े जो सिविलाइज मुल्क थे वहां भी मुसलमान बेचारे निशाना बन रहे हैं। ट्रू। बहुत सिविलाइज्ड ममालिक में भी हमने इसकी कई मिसालें देखी हैं। मौलाना साहब, इसके खात्मे के लिए क्या किया जाए? बुनियाद कहाँ से रखी जाए? देखिए, मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में भी माशाल्लाह और ओआईसी के लेवल पे भी और दुनिया जहान में राब्ते आलम इस्लामी दीगर जो लीडिंग कंट्रीज हैं मुसलमानों की इस्लामी, वो इस पे अब बड़ा काम कर रहे हैं, इंटरफेथ के ऊपर भी कर रहे हैं, उनसे डायलॉग भी कर रहे हैं और उनको इसकी हसासियत का भी बता रहे हैं। खुदा न खास्ता ऐसी चीजों को जोड़ना मजहब के साथ, ये बड़ी ज्यादती है। और मेरा ख्याल है कि हमें कुछ कामयाबी इस पे मिली भी है। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि मैं आज देख रहा था जितना जो सोशल मीडिया है, वो ट्विटर हो बाकी चीजें हो, उसमें मैं देखता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी और हमारे यहाँ जो कुछ लोग हैं, गैर मुल्की लोग भी हैं जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, वो माशाल्लाह इस पे हमारे साथ स्टैंड करते हैं, इजहार यकजहती भी करते हैं, और वो हमारे इस मौकफ को अब तस्लीम करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे मजीद काम करने की जरूरत है। और इस्लाम का
ایک آفاقی مذہب اور اس کی جو زبردست اور عظیم تعلیمات ہیں، میرا خیال ہے اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، مزید جی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا اور اس اہم موضوع کی۔ عثمان بھٹی صاحب، ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، ہم نے جانیں قربان کی، ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا، ہمارے لوگ بے گھر ہوئے، ہم نے اربوں ڈالرز خرچ کیے اس اسلام و فوبیا کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے اور اس ایک ٹیگ کو ہٹانے کے لیے جو ہمارے ساتھ نتھی کر دیا گیا جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب اس ٹیگ کو ریموو کیسے کریں، اسلام و فوبیا کے خلاف آگاہی ہم کیسے پھیلائیں؟ تھینک یو سلمہ۔ دیکھیں، پوری دنیا کے جو یونائٹڈ نیشن کے ممالک ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 کے ابو بنتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جن پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے ٹیررزم کے نام پہ، کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں، آپ ان میں دیکھیں عراق، ایران، سیریا، افغانستان، پاکستان، ہم نے بہت زیادہ مسلمانوں نے اس چیز کا بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، صرف اسلام فوبیا کے نام کے۔ شاید پتہ نہیں مسلمان جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں دہشت گرد ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو کتاب ہے قرآن پاک، وہ ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم اس بارے میں ہے کہ جو اسلام اور مسلمان ہے اس کا کام امن اور جو ہے وہ سوسائٹی میں جو ہے وہ اچھا میسیج دینا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے 12 بڑے مذاہب ہیں تقریباً، ان میں جو سب سے بڑے مذہب ہیں ان میں ایک کرسچینٹی ہے، مسلم ہے، ہندو، ان 3 مذاہب کی آبادی سب سے زیادہ ہے پاپولیشن وائز۔ تو ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں بہت اچھا ہے اور اس کا میسیج بہت اچھا ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ جو مسلمان ہیں وہ پرامن ہے اور بڑا اچھا اس کا ایک لوگوں سے انٹریکشن رہتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے پہ جو ٹیگ لگ چکا ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں جو بھی گورنمنٹ ہو۔ اب وزیر اعظم جو پاکستان میں محمد شہباز شریف، وہ اب اگر انٹرنیشنل دورے کیے، انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا دین ہے وہ امن کا دین ہے۔ ہاں، کچھ اگر گروپس جو ٹیررزم کرتے رہے یا جن کی وجہ سے ہمارا جو امیج ہے وہ برا گیا، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مگر اب وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمانوں کا پوری دنیا میں امیج اور اسلام کا جو امیج ہے وہ بہت بہتر جا رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف کریڈٹ جاتا ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، اس کے جو اس کے بعد اس دین کے فالوورز تھے، انہوں نے اس دین کو، اس عمل کو، اس پیغام کو لوگوں تک اچھا پہنچایا، اور اب کافی بہتر امیج ہے اسلام کا آل اوور دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب، دنیا کا کوئی مذہب ایسا جس میں انٹالرنس نہ ہو، عدم برداشت ہو جہاں پہ، یا نہ ہو جہاں پہ، ہمارے ساتھ یہ جو ایک ٹیگ لگ چکا ہے اسلامو فوبیا، جس کو ہر مسلمان، میں پاکستان کی بات نہیں کری، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو حجاب کرنے میں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس فورم پہ ہوتے ہیں اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ٹیچنگز میں، نہ پریچنگز میں، نہ کہیں پہ کوئی ایسی ہمیں اگزامپل ملتی ہے، پھر ہم اس کا شکار کیوں ہیں؟ تھینک یو سلمہ۔ بیسکلی تو اس کو ایک خوشائند ڈیولپمنٹ کے طور پہ آج کے دن کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج 1 سال ہوا ہے جس میں UN نے کمبیٹنگ آف اسلاموفوبیا کا دن، انٹرنیشنل ڈے آف کمبیٹنگ اسلاموفوبیا جو ہے اس کو جو ہے منایا، اور آج پورا سال ہو گیا۔ اس میں ابھی UN کی ایک اسپیشل رپورٹ آئی ہے جو ان کے ریپورٹر آن ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ریلیجن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ اور یہ ریکگنائز کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیشن ہونا، مسلمانوں کے خلاف، مسلمان عورتوں کے خلاف ان کو ایکسیس ٹو گڈ، ایکسیس ٹو فریڈم آف سپیچ، ایکسیس ٹو بہت ساری چیزوں کو جو ہے نہ ملنا، یہ اس چیز کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایپیڈیمک پروپورشن تک یہ بات پہنچ گئی ہے۔ تو UN کا اس چیز کو ریکگنائز کر کے ایک دن کو منتخب کر لینا اس چیز کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے ریکگنیشن ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام کسی طرح بھی خطرہ نہیں ہے کسی بھی مذہب کے لیے، اور باقی مذاہب بھی ایسے ہیں۔ اس کی جو ہم نے دوسرا شاخسانہ دیکھا کل کے پروگرام میں، ہم جب گفتگو کر رہے تھے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کس طرح کے جو وہ ہو رہے ہیں، اسی طرح اور ایسے اچھا جہاں جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جو مسلمان عورتیں ہیں دنیا کے ایسے ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز کا آپ ذکر لے لیں، آپ نے کرائسٹ چرچ کا ذکر کیا، اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ بھی حجاب کے اوپر جو ہم نے دیکھا، فرانس کے اوپر کنٹروورسی ہوئی، اس طرح باقی اور چیزوں میں، تو یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ
ریلیجن کو بیس بنا کے کسی بھی ریلیجن کو, آج تو ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور یہ جو آج کا دن ہے یہ اتنا اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اس کو یون نے ریکگنائز کیا کہ ریلیجن کی بیس پہ کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا, نہ کرنا چاہیے. تو اس بیسس پہ ہمیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے OIC کے لیے, مسلم امہ کے لیے, اور پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے جس نے اس چیز کو پورے موومنٹ کو اسپیئر ہیڈ کیا, اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. تو اب ہمیں جو ہے کرنا یہی ہے کہ ہمیں اپنے سوسائٹی کے اندر, اپنی ان چیزوں کے اندر جہاں جہاں ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام کا غلط امیج باہر پورٹرے کر سکتی ہیں ان کو بھی روکنا ہے, اور پھر جو باہر کے ممالک میں اسلام کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی آواز اٹھانی ہے. تو دس از رائٹ اینڈ وہی ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک, صافی صاحب کچھ سجیشنز بھی آ گئی, پرابلم پہ بھی بات ہوئی. سب سے امپورٹنٹ بات میں سب سے آخر میں کرنے لگی ہوں کہ اسلامو فوبیا آپ کے نزدیک ہے کیا؟ اس کے خاتمے کے لیے آپ کے خیال میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا خاتمہ تو ایک ہی, اس کا حل ایک ہی ہے کہ ٹالرنس, برداشت, ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم کرنا, عقیدے, نسل, ذات کی بنیاد پر نفرت کا خاتمہ, حل تو یہی ہے. اور باقی بھی آفاقی مذاہب ہے, جس طرح عیسائیت کا, مسیحیت کا ذکر کیا گیا, یا یہودیت کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کی تعلیمات بھی یہی ہے جو اسلام نے بیان کی ہے. لیکن اسلام کو اس لیے دین انسانیت اور دین فطرت کہا جاتا ہے کہ اسلام نے اس موضوع کو انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کیا ہے. انسان کو اہمیت جو اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں حاصل نہیں ہے. میں ہندوازم کی بات نہیں کرتا, میں بدھزم کی بات نہیں کرتا, ایون آفاقی مذاہب میں بھی اسلام نے جو انسانیت کو جو ایک مقام دیا ہے وہ خدا کا نمائندہ قرار پایا ہے انسان. تو یہ اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور بدقسمتی سے اسلامی فوبیا کا جو ایک زہر مغربی دنیا نے عالمی سطح پہ لوگوں کے ذہنوں میں گولا ہے, اس کا خمیازہ جو ہے وہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اسی بنیاد پر یہ پہلی شاید حکومت ہے پاکستان کی کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب امریکہ میں بیٹھ کے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے یہ مسئلہ جو ہے وہاں پہ اجاگر کیا. آج پرائم منسٹر خود سامنے آئے اتنی مصروفیت کے باوجود کہ عالمی سطح پہ جو اسلامک فوبیا کے اگینسٹ جو اویئرنیس کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے دنیا کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ بھئی اسلام کے نام پہ یا مذہب اور عقیدے کے نام پر کسی کو نشانہ بنانا جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں, بلکہ اس سے نفرت اور شدت پسندی میں مزید اضافہ ہوگا. صرف میں اگر امریکہ کی بات کرو 2021 میں خود FBI کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 12% ہیٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے, اور اس سال بھی اس میں مزید اضافہ ہوا. صرف مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائم نہیں ہے, وہاں پہ رنگ کی بنیاد پہ, نسل کی بنیاد پہ, وائٹ سپریمیسی کا جو مسئلہ ہے, جو بلیک کے خلاف ان کی نفرت کا جو ایک عنصر ہے, اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور ہمارے پڑوس میں جو کچھ مذہب اور عقیدے کے نام پہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ, مظلوم بنگالیوں کے ساتھ, مظلوم سکھوں کے ساتھ, مظلوم جو وہاں کی باقی کرسچینٹی ہے, دلت ہے, ان کے اپنے عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جس نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے, اور اس نفرت کے نتیجے میں ان کو جس مالی اور جانی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے, وہ دنیا کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ ان پہ فوراً حرکت میں آ جانا چاہیے تھا دنیا کو. لیکن خاموشی ہے, خاموشی حل نہیں ہے. اس ہیٹ کرائم کو اور رنگ و نسل اور عقیدے کے بنیاد پہ اس نفرت کو خاتمے کے لیے دنیا کو مل کے کام کرنا ہوگا. دنیا کو مل کے کام کرنا ہوگا. اور آپ نے بہت زبردست بات کی کہ کسی کو رنگ یا نسل کی بنیاد پہ نشانہ نہیں بنانا چاہیے نفرت کا, کیونکہ کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے. اور دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو آپ کو نفرت کا درس دے یا آپ کو بھائی چارے کا درس نہ دیتا ہو, یا جس میں جو ہے وہ پیس پریچنگز کی بات نہ ہو. ہر مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, ٹیچنگز یہی ہیں, اس کو انسانوں نے کیسے اپنے لحاظ سے مولڈ کر لیا. اور پھر یہ تو نفرت کا وہ بیج ہے جو عالمی سطح پہ بویا جا چکا ہے, جس کے خاتمے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. نفرت کا آغاز صرف عالمی سطح پہ نہیں ہوتا, پاکستان کے اندر بھی اگر ہم بات کریں کچھ صورتحال کی
पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी नफरत के एजेंडे को अपना मकसद बना लें, उसको प्रमोट करना शुरू कर दें, अपने लोगों को, अपने कारकुनों को उसकी प्रीचिंग्स या उसकी टीचिंग्स शुरू कर दें, तो वो भी उतना ही नुकसानदेह है, वो भी वैसा ही जहर कातिल है जैसा कि इस्लामोफोबिया में। बात कर रही हूँ पीटीआई की। जमान पार्क में कल से पुलिस मौजूद है। अदालती अहकामात की तामील के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया गया, डंडे बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिसमें डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद भी शामिल हैं, जो कि हॉस्पिटल में मौजूद थे कल तक की इतलात के मुताबिक। अदालती अहकामात की तामील के लिए पुलिस पहुंची थी, अभी तक पुलिस वहां पे मौजूद है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी का जो प्रोसेस था उसको कल सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। वज़ीर आज़म की आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के साथ, और उन्होंने चंद अहम बातें कहा कि इमरान खान रैलियों में जा सकते हैं लेकिन अदालतों में पेश नहीं हो सकते, जो कि फैक्ट भी है। हुकूमत के खात्मे के खौफ से IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाई इमरान खान ने। हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज ये बात की। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतखाबात एक आईनी तकाजा है जो अपने वक्त पर होगा, हम पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लेंगे और IMF की सख्त तरीन शराइत का सामना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सख्त तरीन शराइत हैं इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ये उस सूरत हाल का नतीजा जो क्रिएट की गई लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और जब मौजूदा गवर्नमेंट को जो चीज़ ख़राब की हुई मिली उसको ठीक करने में इतना वक्त लगा कि अभी तक चीज़ें सुधर नहीं पाई, ट्रैक पर नहीं आ पाई। फिर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बहुत अहम गुफ्तगू की। उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो रियासत के पास ताकत मौजूद थी और इख्तियार भी था। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ अदालती हुक्म पर गिरफ्तारी में पुलिस एहलकार जख्मी हो जाए और दूसरी तरफ इनको रिलीफ मिले। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा वज़ीर इत्तलात ने। और सरबराह JUIFA, उनका बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि कानून पे सब बराबर हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। इमरान खान मुल्क की सियासत का एक गैर ज़रूरी किरदार है। रियासत अपनी रिट बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाए। साफ़ी साहब, इमरान खान साहब, मौलाना साहब के गैर ज़रूरी किरदार है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम गिरफ्तार करना चाहें और ना कर सके। ज़ाहिर है वहाँ पे जो पुलिस मौजूद है उनको भी इदराक है कि ये जो लोग हैं ये हमारे अपने लोग हैं, इनको हमने किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाना। लेकिन जब सामने से पत्थर और लाठियाँ बरसाई जा रहे हैं तो पुलिस उनको कैसे टैकल करेगी? फिर देखिए, इन दोनों हजरात का जिनका आपने ज़िक्र किया, जो खातून और हज़रत जो है मौलाना साहब और मरियम साहिबा, ये पाकिस्तानी सियासत के अहम रहनुमा है। इनकी अपनी ज़ाती राय है और अपनी ज़ाती सोच के तहत इन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन इमरान खान साहब वाकई इस मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म है और एक बड़ी जमात के सरबराह है, तो उनको टैकल करना जो है वो बहुत हिकमत का मुतकाज़ी है कि जिस तरीक़े से वो अड़ गए हैं कि उन्होंने ये तासुर दिया है कि वो तमाम किस्म के क़वानीन से, तमाम किस्म के अदालतों से, तमाम किस्म के अखलाक़ी ज़ाब्तों से, सियासी ज़ाब्तों से बालातर है। तो अब रियासत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो होशमंदी का मुजाहरा करे और इसी होशमंदी के मुजाहरे के तहत लोग तो ये हमसे भी सवाल करते बेइज्जत सहाफ़ी कि इमरान खान साहब को इतनी बड़ी रियासत गिरफ़्तार क्यों नहीं कर पा रही। तो उसका जो आपने अपने इब्तिदाइया में जो ज़िक्र किया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि बेगुनाहों का खून ना बहे। Exactly. एक दूसरी जो मुखालिफ पार्टी है, रियासत की मुखालिफ जुमात जो है इस वक्त, या जो हुकूमत की मुखालिफ जुमात जो है, उनको बदकिस्मती से सूट करता है कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में खून गिरे, लाशें गिरें। ज़िल्ले शाह जैसे एक मलंग और मासूम शख्स की मौत पे आज तक सियासत केली जा रही है, हालांकि उनकी वालदैन चीख चीख के कह रहे हैं कि ये जो सारा सिनारियो है उसमें वो इंसाफ का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी तरफ से हो रहा है और रियासती इदारों पे अपने एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब बज़िद है। एक जानिब वो कहते हैं कि उन्होंने अपने मौत के खौफ पे भी काबू पा लिया है और जेल जाना जो है वो उनकी ख्वाहिश है। दूसरी जानिब पुलिस के DIG लेवल से लेकर सिपाही तक PTI के मुश्तइल कारकुनों ने उनको नहीं बख्शा और तकरीबन 60-70 पुलिस अफसरान जो है
وہ وردی میں ان کو زخمی کیا گیا ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کا ایک حکم آیا اور آئی جی پنجاب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے. لیکن انتہائی افسوسناک صورتحال ہے سلمہ. یہ دیکھیں کہ دو جو اکائیاں ہے اس ریاست کی، یعنی پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کی پولیس ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے کڑی ہیں. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے آئی جی گلگت بلتستان سعید وزیر کو تبدیل کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ وفاق کا ایک طرح کا حکم تھا، پریارٹی تھی، عدالتی احکامات پہ جو ہے عمل درآمد کرنا ان کے لیے ضروری تھا. دوسری طرف وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو سی ایم گلگت بلتستان کے حکم پہ گلگت بلتستان کی پولیس نے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ ہتھیار تان لیے. یہ ہم اپنی سیاست کو کہاں پہ لا کے ہم اس کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں اور کہاں پہ ہم لا چکے ہیں. ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ریاست کو بھی، بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی، حکومت کو سب سے زیادہ، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو. عدالتی احترام میں اگر وہ گرفتاری اپنی دے دے تو ان کی عزت اور ان کی سیاست کو فائدہ پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ضد ہے، انا ہے، اور میں نہ مانوں کی ان کی ایک روش ہے. اسی بنیاد پہ ان کے اپنے جو غریب کارکن ہے، جو ان کے متوالے ہیں، جو ان کے دیوانے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہے ان کو خطرات میں ڈال کے عمران خان صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں. ٹھیک. ہمایوں خان صاحب، صافی صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دو صوبوں کی پولیس کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، کیا وہ صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ تو انہوں نے بڑا سیر حاصل جو ہے تبصرہ کیا اور واقعی ایسے کرنے کی کوشش کریں. نہ صرف صوبوں کو، گلگت بلتستان جو ہماری ایک اکائی ہے اس کی پولیس کو بھی انہوں نے شامل کیا. اس کی بڑے مزے کی وہ جو ہے وہ ٹریجیکٹری ان سینس کہ جب تک یہ حکومت میں تھے، یہ پنجاب میں تھے اور کے پی کے اندر تھے، تو کرتے یہی تھے کہ جب فیڈرل کے اندر ان کے اوپر کیسز کے اوپر بات ہوتی تھی تو پنجاب میں چلے جاتے تھے جہاں پہ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ یا ان کے اپنی جو ہے وہ کارکن زیادہ ہوتے تھے. وہ وہاں سے بچتے تھے تو پشاور میں چلے جاتے تھے. اور پھر فائنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بڑے ڈیموکریٹک رولز اور اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جہاں پہ میری میجورٹی حکومت ہے میں وہاں پہ گرا رہا ہوں تاکہ دوبارہ الیکشن ہو. اس کی یہ سمجھ سے باہر آتا ہے یہ بات کہ آپ جن دو صوبوں میں ہیں وہاں پہ آپ ریزائن کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ الیکشن کرو، جو اپنی ان کی ساری آج تک کی جو اس وقت کی سیاست ہے جو جس کا محور ہے کہ پنجاب اور اس میں الیکشن کرائیں اور مجھے ریلی کا حصہ بڑھنے دیا جائے. آپ وہاں پہ میجورٹی میں تھے اور حکومت میں تھے، اپنی حکومت خود توڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پہ مجھے الیکشن کی ریلی کا حصہ بننے دیا جائے تاکہ میں وہاں کی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کر سکوں. سیکنڈ جو آپ نے کوشچن کیا اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی آج کی جو تقریر ہے وہ بہت اہم ہے ان اے سینس کہ یہ بڑے عرصے سے ہم خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر، کہ باوجود اس کے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، لیکن جو ویژن آف لیڈرشپ لیک کر رہا ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان ایسے اکنامک ایگزسٹینشل تھریٹ کا سامنا کر رہا ہے جس میں فلڈز کی وجہ سے کیٹاسٹرفی ہوئی، گرمی کی لہر اس سے پہلے آئی، ہماری فصلیں تباہ ہوئیں، اس سے پہلے بڑے سارے واقعات ہوئے، اور اب پھر آئی ایم ایف کی ایک ایسا اس بحث کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں جس میں ہمیں چاہیے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز مل کے ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کریں. یہ لگتا بڑا چھوٹا سا ہے بائی دا وے جب بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کی بات ہوگی. ملک بہت سیریس خطرات کے اندر ہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ پی ٹی آئی کے 3 سال 7 مہینوں میں قرضے لینا اور اپنی ہسٹری کے سب سے بڑے قرضے لینا، اور اس کے بعد آخری 2 مہینوں میں اپنی حکومت کے جانے سے پہلے آئی ایم ایف نے منع کیا کہ آپ نے جو ہے سبسڈی نہیں دینی. آپ نے $200 بلین کی سبسڈی دی اگینسٹ دی آئی ایم ایف ڈائریکشن جس کا حساب خود بنے تھے. تو ان ساری چیزوں کے تناسب میں اب یہ لگ رہا ہے کہ اچھا جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے، پھر ہر عدالت کے پاس جا کے کہتے تھے کہ مجھے یہاں سے ریلیف ملے، جہاں سے ان کو مل جائے وہ اچھی ہے، جہاں سے نہیں ملے اس کے خلاف وہ ان ساری چیزوں سے قطع نظر مجھے جو ہے نا بڑا ایک افسوس ہو رہا ہے کہ ہم کتنے عرصے سے اس چیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور وہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس وقت ملک کے مسائل کیا ہیں، ملک کے عوام کے مسائل کیا ہیں، مہنگائی کس شرح کی اوپر تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ خود بھی ہیں. اب اس کو نیچے لانے کے لیے ان کو مل کے اس لیڈرشپ کے ساتھ، باوجود اس کے کہ ان کی رائے کے مطابق یہ لیڈرشپ ان کے معیار کے مطابق نہیں ہے، لیکن ملک کی الیکٹڈ ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہے، یہ عوام نے ان کو ووٹ دی ہے.
اگر پی ٹی آئی کو اگر 2018 کے الیکشن میں دیکھا جائے تو جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کو اس سے زیادہ ووٹ ملے ہیں کمبائنڈ میں جو پی ڈی ایم کی بات کروں. آپ لوگوں کی ووٹ کا کوئی آپ کو وہ جو ہے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان کی رائے کو آپ بالکل ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں. تو یہ ویژن آف لیڈرشپ, میں بار بار لفظ ویژن یوز اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی پاپولیرٹی ہے, سوشل میڈیا پہ بڑے ان کے فالوورز ہیں اور ہونے بھی چاہیے, میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا, لیکن ملک کو اگر ٹھیک کرنے کے لیے 3-4 بڑے لوگوں نے مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے, اور اس میں آپ کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بات صرف لڑائی کی کرتے ہیں, آپ یہی جو آپ پچھلے 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈنڈے اٹھا کے اور غریب لوگوں کو جی جانوں کا نقصان ان کا ہو رہا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا نہیں ہوں کسی بھی اس سے, تو پھر آ جائیں اپنی اریسٹ کروائیں اپنے. اچھا, اور یہ اریسٹ بھی نہیں ہے بائی دی وے, یہ اریسٹ صرف پولیس کو آرڈر کیا گیا کیونکہ خان صاحب اس عدالت میں پیش نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کہ جی اس تاریخ میں ان کو لے کے آپ آئیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں, اس تاریخ پہ پولیس ان کو پیش کرے اور پھر عدالت فرد جرم عائد کرے اور وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرے اور انویسٹیگیشن کا حصہ بنے. وہ اس حصہ بھی نہیں بننا چاہتے, لیکن ہر فورم کے اوپر وہ ایک اپنی نئی جو ہے وہ بحث اٹھا کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اور آپ نے جی یہ جو پاپولیرٹی کی بات کی, اس پہ ضرور آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ جو پاپولیرٹی ہے, ایز پرسن پاپولر ہونا یا اچھا گورنر ہونا, یہ دو الگ باتیں ہیں. اس پوائنٹ پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے ہم. عثمان بھٹی صاحب, آپ تو کل سے لاہور میں موجود ہیں, سارا سیناریو آپ نے دیکھا, آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے جو کچھ زمان پارک میں کل سے ہو رہا ہے؟ جی, یہ کل آپریشن جو ہے زمان پارک عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے 2:45 بجے کے قریب شروع ہوا. پہلے جب فورس جو تھی ان کی تعداد اتنی نہیں تھی, پہلے صرف اور صرف لاہور پولیس تھی, اور پھر جب دیکھا کہ وہ آگے سے جو پی ٹی اے کے کارکنان ہیں وہ پتھر برسا رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں, اس کے بعد انہوں نے پھر جب پیٹرول بم پھینک کے شاپنگ بیگ میں پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگا کر وہ پولیس کی گاڑیوں پر اور پولیس اہلکاروں پر پھینکتے تھے, تو اس سے حالات کافی خراب ہوئے. اس کے بعد پھر جو ہے وفاقی حکومت نے جو ہے وہ رینجرز کو طلب کیا, وہاں پر ایک کمپنی جو ہے وہ رینجرز کی تعینات کر دی گئی. جو بھی راستے جو ہے وہ زمان پارک کی طرف جاتے تھے وہاں پر رینجرز کے اہلکار تعینات تھے. پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ ایکسیس کر لی تھی زمان پارک کے اندر. جب وہ زمان پارک کے اندر پہنچے تو وہاں پر جو تعینات تھے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی پر گلگت بلتستان کے پولیس اہلکار, تو انہوں نے جب بندوقیں سیدھی کر لی تو اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن ورسٹ ہوئی. آج جو ہے پھر گلگت بلتستان کے جو آئی جی ہیں ان کو محمد سعید صاحب کو وہ جو ہے وہ ٹرانسفر وہاں سے کر دیا گیا, او ایس ٹی بنا دیا گیا, اور وہاں پر علی ڈار خٹک صاحب کو جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے آئی جی جو ہے گلگت بلتستان. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ریاست نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے. اگر یوں ہوگا کہ عدالت کا کوئی حکم نامہ اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے, تو اس طرح تو کل کو کوئی بھی جتھا یا کوئی بھی انڈیویجول جس کے پاس کوئی اپنا گروپ ہے یا اس کے پاس کارکنان ہے تو وہ تو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے گا. اور عمران خان صاحب بات تو ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو لائف ہے وہ لنڈن میں گزاری ہے, وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. کیا مدینہ کی ریاست میں یوں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی عدالت جو ہے وہ آرڈر کرے کہ آپ نے پیش ہونا ہے اور آپ جو ہے وہ میں نہ مانوں کی ریٹ جو ہے وہ بنا لے کہ میں نے نہیں جانا؟ اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو فورس ہے انہوں نے ایگریسولی جو ہے وہ آپریشن نہیں کیا, کیونکہ کچھ دن پہلے جو پی ٹی اے کا جو کارکن تھا ذل شاہ, اس کی ہلاکت ہوئی. حالانکہ وہ ہلاکت تشدد سے نہیں ہوئی تھی, وہ ایک ٹریفک حادثے میں ہلاکت ہوئی. مگر جو پولیس فورس ہے یا رینجرز ہیں انہوں نے ایگریسولی آپریشن نہیں کیا کہ جو کارکن ہیں وہ ہمارے تشدد کے باعث کوئی ہلاکت نہ ہو جائے اور یہاں پر کوئی نئی سچویشن جو ہے ورسٹ قسم کی نہ ہو جائے. تو پولیس جو ہے وہ ایکسیس کرتی رہی. آج بھی جو لاہور پولیس کے ہیڈ ہیں یہاں پہ سی سی پی لاہور بلاسر کیمیانہ, وہ جو بختر بند گاڑی تھی وہاں پر وہ زمان پارک کے انٹرنس پر آگے تھے, مگر جب وہ آگے سے دیکھا کہ یہاں پر عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور جو اہلکار ہیں جو کہ گلگت بلتستان کی پولیس ہے, اس کے علاوہ جو زمان پارک کے اندر سے ایسی فوٹیجز بھی آئی ہیں کہ جو کارکن ہیں وہ اندر سے پیٹرول کے بم جو ہیں وہ شاپنگ میں پیٹرول ڈال کے آگ لگا کر پولیس اہلکاروں کو پھینک رہے تھے, جس سے سچویشن کافی خراب ہوئی. اور آج جو عدالت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ کل 10 بجے تک آپریشن کو روک دیا گیا ہے. بالکل جو فورسز ہیں ان کو ہٹایا نہیں گیا. ابھی بھی زمان پارک کے جو اطراف میں سڑکیں ہیں وہاں پر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہیوی کانٹینجنٹ جو ہے وہ ڈپلوائے کر دی گئی ہے, رینجرز اہلکار بھی موجود ہیں. اب کل 10 بجے کے بعد دیکھیں کہ کیا جو ہے کے لیے روکا گیا ہے پولیس کو. صافی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, صافی صاحب 10 بجے تک روکنے کیا پرسیو کریں, 10 بجے کے بعد بھی کارروائی ہوگی تو کیا صورتحال مختلف ہوگی؟
دیکھیے یہ کارروائی تو تب تک پولیس کو جاری رکھنی پڑ رہی ہے جب تک عدالتی احکامات معطل نہیں ہوتے یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ عدالتی حکم ہے. اگر پولیس خان صاحب کو گرفتاری کی کوشش نہیں کرتی تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. عدالت نے پھر پولیس ہی کو پکڑنا ہے. اسلام آباد پولیس ہی کو انہوں نے ایک پروانہ پکڑا دیا ہے کہ بھئی یہ لے اور اس بندے کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے. یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے. یہ کئی کیسز میں ہوتے ہیں کہ ملزمان جب برضائے رغبت پیش نہیں ہوتے تو پھر ریاستی ادارے اسپیشلی پولیس کو کہا جاتا ہے کہ ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے. اب خان صاحب انکاری ہیں. اب یاسمین راشدہ صاحب جو ہے انہوں نے جو ایک کال ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ صدر مملکت جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کے سب سے بڑے عہدے پہ فائز شخصیت ہے. وہ پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہے، وہ ریاست پاکستان کے صدر ہے، وہ آپ کے صدر ہے، وہ میرے صدر ہے. لیکن ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا صدر ہے اور وہ پی ٹی آئی ہی کے حوالے سے ہی ان کی گفتگو ہو رہی تھی. یہ یاسمین صاحبہ ان کو یہی بتا رہی تھی کہ خان صاحب کو کسی طریقے سے راضی کیا جائے کیونکہ وہ وہاں پہ موجود ہے. ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ گرفتاری پہ آمادہ ہو، کیونکہ وہ یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ زمان پارک کے اندر سے جب پیٹرول بم مارے جا رہے ہیں پولیس پہ تو پولیس کب تک تحمل کا مظاہرہ کرے گی. اور آپ جانتی ہیں کہ آج رینجر کو بھی ڈپلائیڈ کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اب عدالتی حکم کی وجہ سے 10 بجے تک جو ہے کل دن 10 بجے تک اس پہ وقفہ ہے تو ایک میچ اس کا جو ہے تو پی ایس ایل کا میچ جاری رہے گا اور زمان پارک کا میچ جو ہے 10 بجے تک رکا ہوا ہے. اور یہ جو مبینہ آڈیو یاسمین راشد صاحبہ کی ہے نا، اس پہ بھی بریک سے واپس آ کے ڈسکس کریں گے کہ اس میں اب یاسمین راشد صاحبہ چاہ کیا رہی ہیں، وہ کیا میسج دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیا معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، عمران خان صاحب گرفتاری دیں، ان کو قائل کون کرے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے زمان پارک کی صورتحال سے متعلق. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں بھی اور لاہور سے بھی. عثمان بھٹی صاحب، زمان پارک کی صورتحال جو ہے، ریاست کی ریٹ کی بات کچھ دیر قبل ہو رہی تھی کہ ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے. ریاستیں ہمیشہ مضبوط ہوا کرتی ہیں، ریاست کی ریٹ کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وسائل بھی ہیں، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے. عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ کیوں یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں یا وہ کسی بھی چیز میں چیلنج کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو؟ دیکھیں سلمہ، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان رہے اور عمران خان صاحب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ میں مدینہ کی ریاست جیسی ریاست چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اگر وہ جیل برو تحریک ہو تو چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے اپنی گرفتاری دیتے. ان کے کارکن تو گرفتار ہوتے رہتے ہیں، ہو بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی جو وہ بیلز دیتے جا رہے ہیں عدالتوں سے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جتنے بھی ابھی آپریشن ہوا، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی، تو جو بچے تھے جو کہ کچھ کا تعلق دوسرے صوبوں سے بھی ہے، کچھ کا تعلق پنجاب سے بھی ہے، ان کے خلاف پولیس فورس اس لیے کارروائی شدید طریقے سے نہیں کر رہی کہ کہیں ہماری کارروائی سے کسی کی جان نہ چلی جائے. اس لیے جو پولیس فورس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈراتی ہے، آگے بڑھتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے تاکہ شیلنگ کی دھوئیں کی وجہ سے جو ہے وہ کارکنان جو وہ پیچھے ہٹ جائیں. مگر جب کارکن آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو پولیس فورس جو اپنے سٹیپس پیچھے اس لیے لے لیتی ہے تاکہ ہمارا آمنا سامنا اور اپنے سکفلنگ میں ہو جائے، جس کا نقصان جو ہے وہ کارکنوں کو ہوگا. جتنا بھی آپریشن ہوا، اس آپریشن میں پولیس کے پاس گنز نہیں تھیں، پولیس کے پاس ڈنڈے تھے، اس کے علاوہ وہ جو ہے شیلنگ کرنے والی گنز تھی تاکہ شیل کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ کارکنان ڈسپرس ہو جائیں اور ایکسیس کی جا سکے زمان پارک کے. اس لیے پولیس فورس جو ہے وہ آج بھی، کل جو آپریشن 3 بجے شروع ہوا اور آج جو ہے 2:45 بجے لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پٹیشن جو پی ٹی کی طرف سے دائر کی گئی تھی اس کو سن لیا کہ آپ جو ہے آپریشن کو روک دیں اور صبح 10 بجے تک جو ہے وہ دوبارہ
जो है वो ऑपरेशन को रोका गया है। अब कल से दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इमरान खान को चाहिए कि वो अपनी गिरफ्तारी दें, जो भी कोर्ट में उनका मामला है उस वहाँ पे जाके अपने कौंसल के जरिए डिफेंड करें, ताकि इस मुल्क में अमन हो। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अब आप ये देखें कि लाहौर में PSL भी जारी है, सिक्योरिटी थ्रेट है, बड़ी मुश्किल से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई और यहाँ पर PSL के मैचेस हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कि इस हंगामे के बायस उसको कोई नुकसान होता है तो कोशिश की है, लाहौर बुलवाने की दूसरे सूबों से भी लोगों को कोशिश की है। क्या लाहौर में कम पड़ गए थे लोग? इमरान खान साहब तो कहते थे पूरा लाहौर उनके साथ है, सारे डिफेंड करेंगे इमरान खान साहब को। जी मिस सलमा, आज आपने एक ऑडियो सुनी होगी कि जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह से। तो उनको कह रही हैं कि आप कारकुन भेजें और ये बताएं अपने लोगों को कि अगर कोई कारकुन नहीं आएंगे या टिकट होल्डर नहीं आएंगे तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में उनको टिकट नहीं मिलेगा। मतलब कि PTI जो है वो अपने इस जो ऑपरेशन को जो उनके खिलाफ कानून नाफिज कर इदारे कर रहे हैं इमरान की गिरफ्तारी के हवाले से, इसको कितना एक्सप्लॉइट कर रही है कि अगर कोई कारकुन या PTI का सीनियर रहनुमा इस ज़मान पर कभी नहीं पहुंचेगा तो उसको आइंदा आने वाले इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा। अब जो लोग हैं वो अपनी मजबूरी के तहत अपने हलकों से कारकुनों को हदायत दे रहे हैं कि वो ज़मान पार्क पहुंचे, और अगर वहाँ खून खराब होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जैसे जिले शाह मरहूम बेचारा वो बच्चा था जिसका वो मासूम था, उसकी तबीयत नेचर थी तो मलंग तबीयत का आदमी था, अब उसका जो हलाकत हुई तो PTI ने कहा। ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी साहब, आपने लाहौर से ज्वाइन किया और इस सारी सूरत हाल पे तबसरा किया, अपना तजिया दिया। साफ़ी साहब, इससे काबिल जो बात हो रही थी, बात हमारी डिस्कनेक्ट हुई ब्रेक की वजह से। एक ऑडियो का जिक्र हो रहा था, मुबैना ऑडियो, उसमें मुझे ये तासुर मिला कि शायद वो चाहती हैं कि अब मीडिएशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मामलात तय होने चाहिए। इधर इमरान खान साहब गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है, इधर अब आसपास के लोग शायद उनको कायल करना चाहते हैं कि आप गिरफ्तारी दे दें तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाए, फिर वो इधर उधर से बंदे भी बुला रहे हैं। चल क्या रहा है? यास्मीन राशिद साहिबा का रोल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सोचने समझने वाले जितने भी जहन हैं वो इस बात पे कायल है कि इस कज़िये का, इस तनाज़े का वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात है। सही। ये जो खान साहब को जिस मुकदमे में तलब किया गया है वो अदालती मामला है, उस पर मैं ज़्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें खान साहब को उम्र कैद या फांसी नहीं होनी। ट्रू। अदालत सिर्फ अपनी रेट कायम करने के लिए और अदालती जो प्रेस्टीज है उसको बरकरार रखने के लिए ये चाह रही है कि इमरान खान साहब आए और उनके सामने जो एक कानूनी ज़ाब्ता है कि फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुकम्मल हो। सही। और इस पूरे प्रोसेस में खान साहब ने एक जुमला कहना है कि नॉट गिल्टी। उसके बाद जो मैं कोई आईनी या कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि अदालती रिपोर्टिंग का जितना भी एक छोटा तजुर्बा है उसमें अदालत ने उनको एक लंबी सी ज़मानत दे देनी है और अगली एक तारीख दे देनी, और इमरान खान साहब ने खरामा हो के बनीगाला या ज़मान पार्क चले जाना है। सही। उनकी गिरफ्तारी से इनकार जो है वो उनकी रवैये का और उनका जो है गैर लचकदार सियासी स्ट्रेटजी का एक इशारा है। सही। अगर देखे, हमने इस मुल्क में देखे कि सेटिंग प्राइम मिनिस्टर्स, उनको भी इसी तरह खान साहब ये समझते हैं कि उन पे मुकदमा गलत बना है, ये उनका हक है, ये सोच सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में हमने देखा कि सेटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को पता था कि नाजायज़ मुकदमात में उन्हें तलब किया जा रहा है, उनको ओहदों से हटाया जा रहा है, फिर भी वो अदालती एहतराम में अदालत के पास गए, अदालत के सामने पेश हुए। एक नहीं कई मिसालें मौजूद हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि खान साहब को अदालती एहतराम में ज़रूर अपनी पेशी देनी चाहिए, वो उनको ज़रूर पेश होना चाहिए, वो नहीं आना चाह रहे। और जो आपका सवाल है कि जो PTI में सोचने समझने वाले जहन हैं वो आने वाले ख़तरनाक सूरत हाल का इदराक कर रहे हैं और खान साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खान साहब हैंडसम भी है और ज़िद्दी भी है, वो नहीं मानते। ठीक, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, हमारे खान साहब स्टूडियोज़ में मौजूद थे। सूरत हाल पे तबसरा होता है जी कि नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कैपिटल व्यू से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।